بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خرید و فروخت اور لین دین سے متعلق بنیادی اصول، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اب تک ہم بیع کی تعریف کے بارے میں جان چکے ہیں اور مال کی تعریف کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ بیع کے لیے دوسری کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو کچھ کنڈیشنز ہیں جو ضروری ہیں ایک بیع منعقد ہونے کے لیے۔ اسے ہم رکن بھی کہتے ہیں، یعنی بیع کے دو رکن ہیں، دو ارکان ہیں، ایجاب اور قبول۔ یعنی جب کوئی بھی شخص بیع کر رہا ہے تو ایک طرف سے ایجاب ہونا ضروری ہے اور ایک طرف سے قبول ہونا ضروری ہے۔ ایجاب مینس آفر، کہ میں آفر دے رہا ہوں یا کوئی بھی آفر دے رہا ہے کہ بھائی میں یہ چیز اتنے میں بیچ رہا ہوں، کیا آپ خریدیں گے؟ یا سامنے والا آفر مانگ رہا ہے، کیا تم مجھے یہ چیز اتنے میں بیچو گے؟ اس طرح۔ اور ایکسیپٹنس مین کہ اسے وہ قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں، یا میں 10 روپے میں نہیں 5 روپے میں خریدوں گا۔ تو یہ چیز ایک بیع کو منعقد ہونے کے لیے، ایک بیع منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، شرائط ہم کہتے ہیں، جو بیع کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کنڈیشنز الگ الگ ٹائپس کی ہیں۔ پہلی تو ہے اہلیت، ہم کہتے ہیں کہ یعنی جو بیع کر رہا ہے وہ بیع کرنے کا اہل ہو، یعنی وہ لیگلی کیپیبل ہو بیع کرنے کے لیے۔ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جنہیں عقل نہیں ہوتی ہے، یعنی مجنون ہوتے ہیں، وہ کیپیبل نہیں ہوتے ہیں لیگلی، نہ تو شرعی قانون میں انہیں کیپیبل مانا گیا ہے، نہ کسی اور قانون میں۔ تو اہلیت کی شرط ہے، یعنی عاقل اور بالغ ہونا، یعنی ایک اتنی ایج میں ہونا کہ ان کے اندر ایک سمجھداری ہو اور وہ لیگلی کیپیبل ہوں۔ تو جنرلی 18 ایئرس، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 18 ہی ہوں، اٹ کوڈ بی 17 16 15 اینی وے۔ تو یہ قانون، یعنی دنیاوی قوانین جو ہیں اس میں بھی جو ہے نا ایک ایج دی جاتی ہے کہ اس سے کم ایج گروپ کے لوگ لیگلی کیپیبل نہیں ہیں کسی بھی بیع کے کانٹریکٹ میں انٹر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے اہلیت کی شرط۔ دوسرے نمبر پر ہے صحت کی شرط، یعنی صحت، بیع ضروری ہونے کے لیے، تو صحیح ہونے کے لیے۔ اگر کوئی شخص بیع کر رہا ہے اور بیع کی دوسری چیزیں ہیں، یعنی مال بھی ہے وہ، اور پھر جو بیع کر رہا ہے وہ بچہ تو نہیں ہے، بڑا ہے، اب لیکن وہ بیع زبردستی کر رہا ہے، وہ بالکل سر پہ سوار ہو گیا، جس طرح عام طور پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کرتے ہیں۔ ایجنٹس نے ریئل اسٹیٹ میں کبھی کبھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، زبردستی کہتے ہیں کہ مجھے بیچ دو، میں تمہیں 10 لاکھ نہیں 15 لاکھ دوں گا، 12 لاکھ دوں گا، بیچ دو، فورس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ضروری ہے، یعنی بیع میں یہ ضروری ہے کہ فورس نہیں کیا جائے گا۔ جو بیع رضامندی سے ہوگی وہی بیع صحیح ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک کنڈیشن رضامندی ہے، دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہے، دونوں مطمئن ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ایگری نہیں کرے گا تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اب وہ ایگریمنٹ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے والا تو ایگری کر رہا ہے لیکن خریدنے والا ایگری نہیں کر رہا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ خریدنے والا ایگری کر رہا ہے اور بیچنے والا ایگری نہیں کر رہا ہے۔ تو دونوں کا ایگری کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بیع صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری جو کنڈیشن ہے وہ منعقد ہونے کے لیے ہے، یعنی بیع منعقد ہونے کے لیے بیع ایگزسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اب اگر کوئی چیز اس کے لیے متقوم، مال متقوم، یعنی ایسا ویلتھ، چونکہ ہم بیع کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ دونوں طرف ویلتھ ہونا ضروری ہے، ایکسچینج آف ویلتھ اگینسٹ ویلتھ۔ اب اگر مال ہی نہیں ہے، یعنی مان لیجیے شراب ہے، شراب بیچ رہا ہے، تو شراب کو شریعت نے مال ہی نہیں مانا، تو یہ بیع ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی، منعقد ہی نہیں ہوگی۔ جب بیع ہی منعقد نہیں ہوئی تو اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ بھی نہیں آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پر شرط ہے وہ نفاذ کے لیے ہے، بیع کو نافذ ہونے کے لیے۔ اب وہ یہ ہے کہ جو شخص بیچ رہا ہے وہ مالک ہو، یعنی اب میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو پھر یہ ایسی بیع نافذ نہیں ہوگی، یعنی میں کسی اور کی چیز لے کر کے بیچ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیع ضروری ہونے کے لیے ایک سیلنگ اینڈ بائنگ کانٹریکٹ شریعت کی نظر میں ویلڈ ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آفر ہو، اور ایک یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہو،
پھر یہ ہے کہ جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس کر رہے ہیں جو دو لوگ یا جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کے اہل ہوں، یعنی وہ لیگلی کیپیبل ہوں. اور ایک شرط یہ ہے کہ آبجیکٹ جو ہو، یعنی جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے بے میں، محل بے جو ہے وہ مال ہو، مال متقوم ہو، یعنی شریعت نے اسے مال مانا ہو. اگر وہ مال نہیں ہے تو بے ہی نہیں ہوگی. اور ایک شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے اس چیز کا وہ مالک ہو، یا کم از کم اسے اختیار ہو، یعنی وکیل بنایا گیا ہو یا ولی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بے منعقد نہیں ہوگی. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ رضامندی ہو، تو یعنی دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں راضی ہوں. اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہوگا تو بے صحیح نہیں ہوگی. اب اگر کوئی اس طرح بے کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں فلفل ہو رہی ہیں، سارا کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اب شریعت کی نظر میں اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی. جو بھی چیز، ایک طرف قلم تھا اور دوسری طرف فون تھا، تو یہ اب جو ہے نا دونوں مال ہیں، دونوں کے اندر مال کی تعریف پائی جا رہی ہے. اور جب بیچ رہے تھے تو خریدنے اور بیچنے والے دونوں لیگلی کیپیبل تھے، دونوں اس کانٹریکٹ کو فلفل یعنی ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ایگری کر رہے تھے، اور دونوں اس کے اندر جو ہے نا راضی تھے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بے کو خراب کر دے یا بے کو انویلڈ کر دے. اب یہ ہوگا کہ شریعت کی نظر میں جو نیا شخص ہو، جو یہ پین خریدا ہے، وہ اب اس کا نیا مالک ہو جائے گا، اور جو فون بیچا گیا ہے اب وہ یہ شخص یعنی جو بیچا ہے اس کے بجائے جو خریدا ہے وہ اس کا مالک ہو جائے گا. تو یعنی آؤٹ کم جو ہوگا صحیح بے کا وہ ملکیت یعنی اونرشپ ٹرانسفر ہوگی. اگر بے ویلڈ نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز کہیں پر بھی آ کر خراب ہو رہی ہے کسی بھی کرائٹیریا میں کسی بھی اسٹیج پر، تو وہ بے کا کانٹریکٹ انویلڈ ہوگا. انویلڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اونرشپ شریعت کی نظر میں ریکگنائز نہیں ہے. جو پہلے جو شخص اونر تھا اب بھی وہی ہے. یہاں پر جو ہے نا جو پہلے شخص اونر تھا یعنی خریدنے اور بیچنے والے کا، گویا وہ چیز خریدی اور بیچی نہیں گئی، پرانے اونرز ہی اب بھی اس کے اونر ہیں. تو اس کانٹریکٹ کو صحیح کرنا، اس کے اندر جو خرابی ہے اسے ختم کرنا اور شریعت کی نظر میں اس عقد کو پورا کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے.